السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ کس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ ایران کی سرزمین مسلمانوں کی فتح سے گونج رہی تھی اور اسی دوران ایران کے بابل اور کوسی علاقوں پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ بحیرہ شیر جو مدائن کے قریب ایک زبردست قلعہ تھا، مدائن اور بحیرہ شیر کے درمیان ایک دریا تھی جس کا نام دجلہ تھا۔ بحیرہ شیر کے فتح ہوتے ہی یزدجرد نے مدائن سے بھاگنے اور مال و دولت کو مدائن سے منتقل کرنے کی تدبیر اختیار کی۔ ایرانیوں نے بحیرہ شیر سے بھاگتے ہوئے پل کو بالکل گرا دیا تھا، دور دور تک کوئی کشتی بھی نہیں چھوڑی تھی۔ دوسرے کنارے پر ایرانی فوج بھی تیار تھی جو دریا کو پار کرنے سے روکتی تھی۔ سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے پر سوار ہو کر اور تمام فوج کی کمر بندی کرا کر فرمایا کہ تم میں کون ایسا بہادر ہے جو اپنی جمعیت کے ساتھ اس بات کا وعدہ کرے کہ وہ ہم کو دریا کے پار کرنے کے وقت دشمن کے حملے سے بچائے گا۔ عاصم بن عمرو نے اس خدمت کی ذمہ داری قبول کی اور 600 تیر اندازوں کی ایک جماعت لے کر دریا دجلہ کے اس کنارے ایک اونچے مقام پر جا بیٹھے۔ حضرت سعد نے فرمایا، ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نہ کسی میں نیکی کرنے کی قوت ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت، مگر اللہ کی توفیق سے جو سب سے بلند مرتبہ اور بڑائی والا ہے، کہہ کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ ان کی پیروی میں دوسروں نے بھی ہمت سے کام لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لشکر اسلام دجلہ کی طوفانی موجوں کا مقابلہ کرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف متوجہ ہوا۔ یزدجرد مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے بال بچوں اور خزانوں کو مدائن سے روانہ کر چکا تھا، تاہم قصر ابیض یعنی کہ شاہی محل اور دارالسلطنت میں مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ اسلامی لشکر کے دریا کو پار کر لینے کا حال سن کر یزدجرد بھی مدائن سے چل دیا۔ جب سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصر ابیض میں داخل ہوئے اور ان کی زبان سے بے اختیار یہ آیتیں نکلیں، وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے، اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا۔ حضرت سعد نے وہیں ایک سلام سے 8 رکعتیں صلاۃ الفتح پڑھی۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ قصر ابیض میں جس جگہ کسریٰ کا تخت تھا وہاں منبر رکھ دیا گیا اور اسی محل میں جمعہ ادا کیا گیا۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو دارالسلطنت ایران میں ادا کیا گیا۔ جب مدائن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو یزدجرد مدائن سے بھاگ کر مقام حلوان میں ٹھہرا۔ یزدجرد نے حلوان میں جب جلولہ کی شکست کا حال سنا تو وہ حلوان میں نہ ٹھہر سکا، وہاں سے بھاگ کر رے کی جانب روانہ ہوا اور حلوان میں خسر شنوم کو ایک مناسب جنگی فوج کے ساتھ چھوڑ گیا۔ قیقاع جلولہ کی لڑائی کے بعد مقام حلوان کی طرف روانہ ہوئے۔ خسر اور شنوم نے حلوان سے نکل کر مقابلہ کیا مگر شکست کھا کر بھاگے اور قیقاع نے حلوان پر قبضہ کیا، اور اسی طرح حمص، قنسرین، حلب اور انطاکیہ، بفراس، مرش اور حرس، قیصاریہ اور اجنادین فتح کر لیے گئے۔ حضرت عمرو نے غزہ، سبد نابلس، لد، امواز، جبرین، یافا مقامات پر قبضہ کیا اور بیت المقدس کے چاروں طرف کے تمام علاقوں پر قابض ہو کر بیت المقدس کی طرف بڑھے اور گھیراو کو سختی سے جاری رکھا۔ انہی دنوں میں ابو عبیدہ شام کی انتہائی قنسرین وغیرہ کی فتح سے فارغ ہو کر فلسطین اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔
ابو عبیدہ کے آ جانے کی خبر سن کر ان کی کچھ ہمت پست ہو گئی اور سپہ سالار اعظم یعنی ابو عبیدہ کے پہنچنے پر انہوں نے صلح کے سلام و پیام جاری کیے۔ وہ بہت سادہ اور ایسے مقررہ تھے کہ تمام عیسائی ان سے واقف تھے، لیکن بیت المقدس کے عیسائیوں نے صلح کی شرائط میں ایک خاص قسم کا اضافہ ضروری اور لازمی قرار دیا۔ وہ یہ تھا کہ عہد نامہ خود خلیفہ وقت آ کر لکھیں، اور اسی لیے انہوں نے فاروق اعظم کو ان حالات کا ایک خط لکھا اور اس میں تحریر کی کہ آپ کے یہاں تشریف لانے سے بیت المقدس بغیر جنگ کے قبضے میں آ سکتا ہے۔ فاروق اعظم نے اس خط کے پہنچنے پر صاحب الرائے حضرات کو مسجد نبوی میں مشورے کی غرض سے بلایا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ عیسائی اب مغلوب ہو چکے ہیں، ان میں مقابلہ اور مخالفت کی ہمت و طاقت نہیں رہی، آپ بیت المقدس کا سفر اختیار نہ کریں، اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو اور بھی زیادہ ذلیل کرے گا اور یہ بلا شرط شہر کو مسلمانوں کے سپرد کر دیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میری رائے میں آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ فاروق اعظم نے حضرت علی کی رائے کو پسند کیا۔ ستوؤں کا ایک تھیلا، ایک اونٹ، ایک غلام، لکڑی کا ایک پیالہ ساتھ لے کر اور اپنی جگہ عثمان غنی کو مدینہ کا عامل مقرر فرما کر روانہ ہو گئے۔ آپ کے اس سفر کی سادگی اور ذفا کشی عام طور پر مشہور ہے۔ کبھی غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا اور فاروق اعظم اونٹ پر سوار ہوتے، اور کبھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور فاروق اعظم اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلتے۔ یہ اس عظیم و شان حاکم اور خلیفہ اسلام کا سفر تھا جس کی فوجیں قیصر و کسریٰ کے محلوں اور تختوں کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون چکی تھیں۔ یہ مہینہ جس میں فاروق اعظم کا یہ سفر شروع ہوا ہے رجب کا مہینہ تھا اور سن 16 ہجری، جبکہ مدائن اور انطاکیہ فتح ہو چکے ہیں۔ روانگی کے ارادے کے ساتھ ہی روانگی سے پہلے آپ نے دمشق اور بیت المقدس کی اسلامی فوجوں کے سرداروں کو خبر دے دی تھی۔ سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان، ان کے بعد ابو عبیدہ بن الجراح، ان کے بعد خالد بن ولید نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے ان سرداروں کو خوبصورت اور شان و شوکت کے لباس میں اپنے استقبال کو آتے ہوئے دیکھ کر طیش اور غضب کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے 2 ہی سال میں اجمیوں کی خوبیوں کو اختیار کر لیا۔ مگر جب ان سرداروں نے فرمایا کہ ہمارے ان لباسوں کے نیچے جنگی ہتھیار موجود ہیں اور ہم عربی اخلاق پر قائم ہیں، تب آپ کو اطمینان ہوا۔ آپ مقام جابیہ میں مقیم ہوئے۔ یہیں بیت المقدس کے سردار آپ کی ملاقات کو حاضر ہوئے اور عہد نامہ آپ نے اپنے سامنے ان کو لکھوا دیا۔ یہ وہ امان نامہ ہے جو امیر المومنین نے اہلیہ والوں کو دیا ہے۔ اہلیہ والوں کی جان، مال، گرجے، صلیب، بیمار، تندرست سب کو امان دی جاتی ہے اور ہر مذہب والے کو امان دی جاتی ہے۔ ان گرجاؤں میں سکونت نہ کی جائے گی اور نہ وہ ڈھائے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے احاطوں کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے گا، نہ ان کی صلیبوں اور مالوں میں کسی قسم کی کمی کی جائے گی، نہ مذہب کے بارے میں کسی قسم کا کوئی تشدد کیا جائے گا، اور نہ ان میں سے کوئی کسی کو نقصان پہنچائے گا۔ اور اہلیہ میں ان کے ساتھ یہودی نہ رہنے پائیں گے، اور اہلیہ والوں پر فرض ہے کہ وہ جزیہ دیں اور یونانیوں کو نکال دیں۔ یونانیوں یعنی رومیوں میں سے جو شہر سے نکل جائے گا اس کے جان و مال کو امان دی جاتی ہے جب تک کہ وہ محفوظ مقام تک نہ پہنچ جائے۔ اگر کوئی رومی اہلیہ ہی میں رہنا پسند کرتا ہے تو اس کو باقی اہل شہر کی طرح جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ یہاں اگر اہل اہلیہ میں سے کوئی شخص رومیوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اس کو امن و امان ہے، یہاں تک کہ وہ محفوظ جگہ پر پہنچ جائے۔
جو کچھ اس عہد نامے میں لکھا ہے اس پر اللہ اور رسول اللہ اور خلفاء اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اگر اہلیہ مقررہ جزیہ کی ادائیگی سے انکار نہ کرے۔ اس عہد نامے پر خالد بن ولید، عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان کے دستخط بطور گواہ لیے گئے۔ بیت المقدس والوں نے فوراً جزیہ ادا کر کے شہر کے دروازے کھول دیے۔ اسی طرح اہل رملہ نے بھی مصالحت کے ساتھ شہر مسلمانوں کے سپرد کر دیا۔ فاروق اعظم پیدل ہی بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصی میں گئے، محراب داؤد کے پاس پہنچ کر سجدہ داؤد کی آیت پڑھ کر سجدہ کیا۔ پھر عیسائیوں کے گرجے میں گئے اور اس کی سیر کر کے واپس تشریف لائے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد فاروق اعظم نے فلسطین کے صوبے کے 2 حصے کر کے ایک حصے پر علقمہ بن حکیم کو عامل مقرر کر کے رملہ میں قیام کا حکم دیا، دوسرے حصے پر علقمہ بن محرز کو عامل مقرر فرما کر بیت المقدس میں رہنے کا حکم دیا۔